السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ سلجوقی اصفہان کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کے لیے نکلا، اور اسی اصفہان کے ایک دیہات میں ایک گاؤں میں ان کا قیام کر دیا گیا۔ دیہات میں جب قیام ہوا تو وہاں لوگوں نے بادشاہ کے لیے، سلطان کے لیے کھانے کا کچھ نظم کرنا چاہا۔ باہر نکلے تو انہیں ایک تازہ فربا بڑی اچھی گائے نظر آئی۔ انہوں نے گائے کو لاوارث تصور کیا اور گائے کو ذبح کیا، اور اسی کے گوشت سے تازہ کباب بنائے اور سبوں نے کھائے، خوب مزے کیے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ جس گائے کو تم نے ذبح کر کے اس کا کباب بنایا ہے، جس کے گوشت کی تم نے دعوت کی ہے، دراصل یہ گائے ایک بیوہ کی ہے جس کی کئی اولاد ہیں، اور اسی گائے کا دودھ نکال کر وہ فروخت کیا کرتے تھے، اور اسی کی آمدنی سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے بات سلطان تک نہ پہنچائی۔ اب دن ہوا تو سلطان وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب جس پل سے سواری گزرنے والی تھی سلطان احمد شاہ سلجوقی کی، اسی پل پر وہ بوڑھی عورت جو بیوہ تھی، جس کی گائے کو ذبح کر کے گوشت کا کباب بنا کر ان لوگوں نے دعوت کی تھی، سواری جب سلطان کی گزرتی ہے تو بڑی بے باکی کے ساتھ وہ عورت آگے آتی ہے اور بیچ راستے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سواری کو روک دیا جاتا ہے، اور سلطان کے سامنے اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ اے بادشاہ، ذرا یہ بتاؤ کہ تم میرا انصاف اسی پل پر کرو گے، اسی راستے پر کرو گے، یا پھر پل صراط پر کرو گے؟ چونکہ احمد شاہ سلجوقی ایک اچھے بادشاہ گزرے ہیں جن کے دل میں مخلوق کا درد تھا اور انسانوں سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے مائی، پل صراط کی مجھے کہاں تاب ہے، تم اپنی فریاد پیش کرو، میں اسی جگہ پر، اسی پل پر تمہارا انصاف کرنا چاہوں گا۔ پھر بوڑھی خاتون نے اپنی ساری بپتا سنائی کہ کل جو تمہارے ساتھیوں نے جس گائے کو ذبح کیا اور جس کے گوشت سے کباب بنا کر تم نے دعوت کی تھی، دراصل وہ گائے میری تھی۔ میں ایک بوڑھی اور بیوہ خاتون ہوں، میری کئی اولاد ہیں۔ اسی گائے کا دودھ حاصل کر کے ہم فروخت کیا کرتے تھے، جس سے ہماری آمدنی ہوتی تھی اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک ہی ذریعہ تھا ہماری آمدنی کا، لیکن افسوس تمہارے ساتھیوں نے ہم سے وہ بھی چھین لیا۔ بوڑھی عورت کی اس بپتا کو سننے کے بعد سلطان فوراً کہتے ہیں کہ مائی، اگر اس کے بدلے میں تمہیں تازہ فربا 70 گائے دے دوں تو کیا تم خوش ہو جاؤ گی؟ کیا پھر بھی تم مجھ سے راضی نہیں ہوگی؟ بوڑھی خاتون نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے، بس میرا گزر بسر اچھے سے ہو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خوشی خوشی بوڑھی عورت راضی ہو جاتی ہے، اور پھر بادشاہ نے اسے 70 فربا گائے عطا کی اور وہ ساری چیزیں دی، جس کو پا کر بوڑھی عورت بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ دوستوں میں یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے کے جو سلاطین ہوا کرتے تھے، جو عمرہ ہوا کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے تھے کہ کوئی انصاف کے لیے ہمارا دامن پکڑے اور رب کی بارگاہ میں ہماری باز پرش کی جائے۔ وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ حتی الامکان یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ دنیا ہی میں جس کا بدلہ ہمیں دینا ہے دے دو، اس لیے کہ یہاں دے دینا آسان ہے، لیکن میدان محشر میں اگر کسی نے اپنے حق کا تقاضا کیا اور وہاں کسی نے فریاد کی تو وہاں پر کسی کا بدلہ دینا یہ بہت مشکل ہے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے اور رعایا کی دلجوئی کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ مکمل انصاف کیا کرتے تھے۔ کاش اگر آج بھی ایسے عمرہ و سلاطین دنیا میں پیدا ہو جائیں تو کوئی انصاف کے لیے بلکتا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھوک سے مرتا نظر نہیں آئے گا، اور کوئی ناانصافی کا نالہ بلند کرتا دکھائی نہ دے گا۔